یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے، مل کر پڑھیں. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلو دیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ ان کے جیسا سقی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا. ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں. حضور آنسو بہا بہا کر. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھے، بابا سے بلند پڑھے. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے. میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں. خطائیں میری چھپا چھپا کر. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری. یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری.
سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ تڑپ کر سبحان اللہ کہہ دیں۔ وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، نقش اپنا جمع جمع کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی دیر سے ہی صحیح مبارکباد پیش ہے۔ ہمارا یہ درس قرآن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے پہلے اور تیسرے چہارشنبے کو منعقد ہوا کرتا ہے۔ آج ہم پھر سے اس درس قرآن کی محفل میں حاضر ہیں، جس میں چنندہ آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کے متعلقات سنائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، تاکہ قرآن کے بارے میں اللہ کے کلام، اللہ کے احکام، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہوئی پیاری پیاری باتیں ہم کو معلوم ہو سکیں۔ آج کے درس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6 لا يحب اللہ، اور سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت نمبر 3 میں نے پڑھی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، مومن مسلمان اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا کچھ کرنے کا پرمیشن دیے ہیں اس کو دیکھتا ہے، کن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان کو دیکھتا ہے، پھر ان کی مناسبت سے بندہ اگر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ رسول کا دین اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ خود اس بندے کا اپنا نقصان ہوتا ہے. اور جن کاموں کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں اگر ہم کو معلومات نہیں ہے تو یقیناً ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. کم سے کم ہماری ضرورت کے مطابق تو ہمیں جان لینا چاہیے. ابھی آج 12 ذی الحجہ ہے. پچھلے 3 دنوں سے 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے گزرے. ماشاءاللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں عید کے مواقع تھے ان کی تاریخوں کے مطابق سب لوگوں نے، سارے مسلمانوں نے قربانی کی اور جانور ذبح کیا، کھایا، بانٹا، جمایا، سکھایا، چل رہا ہے سلسلہ. تو آج کی گفتگو میں نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں چند حرام جانوروں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کی روشنی میں کچھ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو جلدی اس کا ترجمہ سنا دوں. حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے مردار، خون، سور کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام اگر اس کا پکارا جائے، اور جس کا دم گھٹ کے مرا ہے، وہ جو زخمی ہو کے مرا ہے،
وہ جو اوپر سے گر کے مرا ہے، وہ جسے کوئی سینگ کی تکلیف سے مرا ہے، یا وہ جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا ہے. میں جلدی جلدی ترجمہ سنا رہا ہوں، جب کھول کھول کے بیان کروں گا تو آپ کو ہر چیز وہاں سے سمجھ میں آئے گی. اور وہ جسے بلی کے لیے چڑھایا گیا ہو، اور پھر جو تیروں پر جوا کھیلا جاتا تھا وہ بھی حرام ہے. یہ سب گناہ ہیں. آج کے دن کافر لوگ ان کے اپنے طور طریقوں کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں. ان سے تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوف تمہیں مجھ سے کھانا چاہیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہمیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے. اور آج کا دن وہ ہے کہ تمہارے لیے میں نے تم کو تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا اس بات سے میں راضی ہو گیا. اب جو کوئی اضطرابی حالات میں ہو، مجبور کیفیات میں ہو، تو وہ اگر ان کا استعمال کرتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، مگر اس حد تک جتنا کہ ضرورت ہو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. 90% لوگ ایسے ہوں گے جن کو ترجمہ سننے کے بعد میں بات پوری طرح واضح نہیں آئی ہوگی سمجھ میں. اب میں ایک چیز کھول کے بتاؤں. حرمت، حرام ہے تم پر. حرام کیا ہوتا ہے؟ جن چیزوں سے ہم کو روک دیا گیا ہے، ہم اس کو کھا ہی نہیں سکتے، ٹچ ہی نہیں کر سکتے. یوں تو حرام چیزوں کی بہت بڑی لسٹ ہے، بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن اس آیت میں جو بیان کیا گیا وہ جانوروں کے متعلق ہے. اب آپ دیکھیں جانور اینیمل، جانوروں میں بہت سارے جانور ہیں. ان میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کو ہمیشہ کے لیے ہم پر حرام کر دیا گیا ہے، ہم کھا ہی نہیں سکتے اس کو. جیسے مثال کے طور پر سور ہے، گدھا ہے، کتا ہے، بلی ہے. یہ تو کسی صورت حلال نہیں ہے. لیکن ان کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال کی لسٹ میں آتے ہیں. جیسے قربانی میں جو جانور ہم نے دیکھے، ان کے علاوہ قربانی میں تو ظاہر سی بات ہے قربانی خاص جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. خاص جانور، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، دمبا، دمبی، یہ چھوٹے. اس سے بڑے بیل، بھینس، گائے اور کھلگا، اور اس سے بڑے اونٹ. یہ قربانی کے لیے خاص جانور ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی جانور حلال ہیں. قربانی کے لیے یہ ضروری ہے، البتہ قربانی کے ہٹ کے کبھی آپ کھانے کے لیے اور بہت سارے جانور اسلامی شریعت کے حساب سے حلال ہیں. جیسے خرگوش کھاتے ہیں، ہرن جہاں پہ منع نہیں ہے مطلب جہاں کی حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ مولانا نے ہرن کھانے کا کہا اور آپ جا کے کہیں ہرن مار کے لا کے کھائیں گے، اندر ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہرن کا شکار کرنا انڈیا کے قانون کے حساب سے جرم ہے، اور اس میں تو چھوٹے بڑے نہیں دیکھے جاتے، بڑے بڑوں کو اندر کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے فلم اسٹارز بھی اندر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہرن جائز ہے لیکن قانون کے اعتبار سے یہاں پہ. اسی طرح مرغ ہے، مرغی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم جو ہے ان کو کھایا کرتے ہیں. تو جائز اور ناجائز کی ایک لسٹ ہے، حلال اور حرام. جب حرام کہہ دیا گیا، ہاتھی کو کوئی بھی نہیں کھاتا، گھوڑے کو نہیں کھاتے کوئی بھی، یہ سب جانور ہیں جن کو کھایا نہیں جاتا. شیر کو نہیں کھاتے کوئی بھی، چیتے کو نہیں کھاتے کوئی بھی، بندر کو کاٹ کے نہیں کھاتے کوئی بھی. اب بعض مقامات ایسے بھی ہیں چائنا وغیرہ جہاں پہ بندر کا کھوپڑی بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں کھاتی ہیں. تو ہمارے پاس بتا دیا گیا کہ 2 کیٹیگریز ہیں، کھانے کی چیز، نہیں کھانے کی چیز. جو کھانے کے لائق ہیں، ایک تو کیٹیگری ہوگی نہیں کھانے کی، الگ ہو گیا. اب جو کھانے کے لائق ہیں ان جانوروں کو
حلال کرنا پڑے گا پہلے. جو پہلے سے جائز ہے انہیں حلال کرنا پڑے گا. حلال کرنے کا مطلب ہے اس کو صحیح اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے. ذبح سلاٹر جس کو بولتے ہیں, صحیح اسلامی طریقے سے. یہ صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے صاحب؟ ہاں یہی بتانا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہر جگہ حلال لکھا تو رہتا ہے لیکن کیا واقعی وہ حلال ہے؟ حلال لکھا تو رہتا ہے لیکن کیا واقعی حلال ہے؟ ابھی میں جو اطلاعات ہیں اس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. میں بعض بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو غیر مسلم یہودی وغیرہ چلاتے ہیں, KFC ہے, میکڈونلڈ ہے اور ڈومینوز ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں. خیر میں تو کبھی سابقہ نہیں ہوا, لیکن جو لوگ شوق سے جا کے کھاتے ہیں تو ایسے مقامات پر وہاں لکھا رہتا ہے یہاں حلال گوشت استعمال کیا جاتا ہے, لیکن تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہاں حلال گوشت استعمال نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ ارے چکن حلال ہے نا. چکن حلال نہیں, چکن تو حلال ہے, بکرا بھی حلال ہے, لیکن کیا اس کو اسلامک ٹرمینالوجی میں جیسے حلال کہا جاتا ہے وہ ہے نہیں ہے. ابھی پچھلے 3 دنوں سے آپ کو ہم کو بہت سارے ایسے سوالات دماغوں میں آئے. لوگوں نے پوچھے ارے صاحب میں بکرا لا رہا تھا, اس دوران جو ہے وہ رسی بن کے رکھے تھے ہم لوگ, رسی ٹائٹ ہو گئی, اس کا گلا دب گیا, گلا دب کے جانور مر گیا. وہ کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے. اب یہ بزرگوں کو تو معلوم ہے, نوجوانوں کو ایسا سابقہ پڑا ہی نہیں. ہرگز نہیں کھا سکتے, حرام ہے. ارے کیسا حرام؟ میں خرید کے لایا, میں کہیں سے چوری نہیں کرا, میں خرید کے لے کر کے آتا, پیسے دے کے لایا تھا. پیسے دے کے لائے تھے صحیح ہے, لیکن آپ اس کو صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے ذبح کرتے تو حلال ہوتا تھا. چونکہ وہ گلا دب کے مر گیا, وہ حلال نہیں ہے. تو ایک ہو گیا حرام جانوروں کا گروپ, اس کو تو چھوڑ دینا ہے. ایک ہو گیا حلال جانوروں کا گروپ. اس گروپ میں سے بھی ہمارے کھانے لائق ہونے کے لیے حلال طریقے سے اس کو پہلے خریدنا ہوگا, اس کے بعد پھر اس کو حلال طریقے سے اسلامی طریقے سے ذبح کرنا ہوگا, پھر اس کے بعد کہیں جا کر ہم اس کو کھا سکیں گے. وہ بھی اس وقت جب کہ اگر ہم روزہ نہ ہوں. اگر روزہ ہو تو روزے میں نہیں کھا سکتے. تو یہ سارے مسائل ہمارے دین, ہمارے اسلام کی اتنی پیاری اور پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے. لیکن اگر ہم صرف اپنی بھوک کو دیکھیں, ارے کچھ بھی کھانے سے مطلب ہے, کھا رہے نا, کھاؤ, یہاں سے کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جو کھائیں گے وہ جا کر اندر بنے گا خون, اور وہ خون سے جو سارے جسم میں پھرے گا آپ کو طاقت بنے گی حرام کی. وہ حرام کی طاقت بنے گی تو پھر آپ کو خیالات بھی حرام کے کاموں کے آئیں گے, پھر گندے گندے کام کریں آپ, پھر جرم کریں گے. اس طرح حرام سے بچنا اسلام کا اہم ترین, بلکہ بزرگان دین کی تعلیمات کا اگر نچوڑ آپ سے عرض کروں تو انہوں نے 2 چیزیں بیان کی. 2 چیزیں, اس کو بولتے ہیں عقل حلال, صدق مقال, یعنی بات کرو تو سچ بولو, کھاؤ تو حلال کھاؤ, بس خلاص. یہ 2 چیزوں میں سب آ گیا, سب کچھ آ گیا. تو حلال ہم کو کھانا ہے. حلال یعنی حرام طریقے سے بھی وہ کمایا نہ گیا ہو, یہ بھی ہو. اگر وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہے تو پھر وہ جانور حلال ہو, پھر اس کو صحیح طریقے سے کھایا جائے. اگر ہم اس کے بغیر کھا لیں گے, جیسے بہت سارے ہمارے شاگرد وغیرہ ملنے جلنے والے, کوئی لندن میں ہیں, کوئی امریکہ میں ہیں, کوئی آسٹریلیا میں ہیں, کوئی چائنا میں ہیں, وہ لوگ سوال کرتے ہیں صاحب یہاں پہ جو ہے حلال گوشت نہیں ملتا, کیا کرنا؟ نہ کو کھاؤ. ارے کیسا نہیں کھائے تو, نہیں کھائے تو مر نہیں جاتے, نہیں کھائے تو مر نہیں جاتے نا. نہیں صاحب وہ عادت ہے نا, تو پھر گئے کہیں گھما. نہیں پھر بھی اگر آپ کھانا ہے تو مچھلی کھا سکتے, آپ مچھلی کھا سکتے, کہیں بھی کھائے مچھلی کھا سکتے. سانپ نہیں کھا سکتے, جی ہاں سانپ, اجدہے, کیا کیا کھا لیتے لوگ باہر کے. تو وہ ہم کو یہ جاننا ضروری. اب آپ کو جاننا پڑے گا, آپ جن حالات میں ہیں ان میں جاننا پڑے گا کہ کیا مجھے کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے. اور میری آل اولاد کو, میری بیوی بچوں کو جو میں ان کو کھما کے لا کے کھلاتا پلاتا, ان کو کیا کھلانا چاہیے, کیا نہیں کھلانا چاہیے. تو آج
اسی کے متعلق تھوڑی گفتگو کریں گے. حرمت حرام ہے تم پر علیکم المیتہ مر گیا ہوا جانور تم پر حرام ہے. جو حرام تھے وہ تو پہلے سے حرام ہے. جو حلال جانوروں میں مر گئے ہیں اپنے آپ مر گئے ہیں, کوئی بیمار ہو کے مر گیا, کوئی بس کے نیچے آ کے مر گیا, کوئی لڑ کے مر گیا, کچھ بھی ہوگا مر گیا, مرے ہوئے جانور کو آپ نہیں کھا سکتے, پہلی چیز. دوسری چیز والدم, یہ دم کا مطلب ہے عربی میں خون. خون حرام ہے, خون حرام ہے, پھر ہم بکرا کھا رہے ہیں. یہاں خون بکرے کا ہم پیتے نہیں, خون حرام ہے. اسی لیے تو طریقہ ہمارے پاس صحیح یہ ہے کہ خون اس کا پورا بہا دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. گویا وہ جو بکرا یا جو بھی جانور ہے اس جانور کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, تو اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں مارنے کے. 2-3 طریقے ہوتے ہیں مارنے کے. ایک یہ کہ اس کے سر پہ مار مار کے اس کو مار دیا جائے جانور کو. ایک اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑا جائے, جیسے غیر مسلموں کے پاس بلی ہوتی ہے, پکڑتے بکرا ہو یا پکڑ کے ایک ہی جھٹکے میں مار 2 ٹکڑے, منڈی الگ دھڑ الگ. وہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں, جائز نہیں. کیوں؟ کاٹے نا سب, ہاں کاٹے, کیا بول کے کاٹے, اس کو ایک ساتھ کاٹ دیے. پہلے تو اللہ کا نام نہیں بولے, وہ بھی بولنا ضروری. پھر جیسے ہی آپ اس کو ایک ساتھ کاٹیں گے تو اس کا خون بہے گا نہیں, اس کا خون ادھر کا ادھر جم جائے گا, ادھر کا ادھر جم جائے گا, تھوڑا بہت نکلتا خالی. لیکن سب سے بہترین طریقہ اسلامک طریقہ ہے, سائنٹیفک وے میں بھی. خون بہت گندا ہوتا ہے صاحب, خون میں بہت جراثیم رہتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں معلوم, جب بھی بکرا ہے کوئی جانور کاٹنا ہوتا ہے, ایون اونٹ کو بھی کاٹتے ہیں, تو اس کے خون کی جو رگیں ہیں, یہاں سے 4 رگیں جا رہی ہیں ہماری, 6 رگیں, اور پھر غذا کی نالی ہے, ایک سانس کی نالی ہے. ان نالیوں میں سے جب ان کو ہم کاٹتے ہیں تو پوری طرح مار کے منڈی الگ دھڑک نہیں کرتے. مرغ کا بھی نہیں کرنا ویسا, مرغ کا بھی نہیں کر سکتے آپ, منڈی الگ دھڑک نہیں, اس کے رگوں کو کاٹ کے چھوڑ دیتے. جب کاٹ کے چھوڑ دیے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں جان رہتی ہے, بھی مرتا نہیں انہیں, اور وہ جان رہنے پر انہیں جو تڑپتا پھڑکتا, ہاتھ پاؤں ہلاتا, سب کچھ کرتا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا, اس کے جسم کے کونے کونے سے خون نکل کے وہاں جو ہم کاٹ کے رکھے نا وہاں سے نکل کے بہنے شروع ہوتا. جب پورا خون بہہ جاتا تو جانور ہمارے لیے صاف ستھرا ہو جاتا. اس میں اب خون نہیں ہے, خون پورا نکل گیا, اب اس کو صاف ستھرا کر کے اس میں سے بھی کچھ چیزیں 2-4-5 چیزیں ہیں نہیں کھانے کی, لیکن خون تو نکل گیا. اب اس کو پھر دھوتے ہیں, دھو کے کر کے اس کو کھاتے ہیں. تو یہ ہے صحیح اسلامی طریقہ. جیسے آپ ایک ساتھ جھٹکا ماریں گے تو خون پورے کا پورا جام ہو جائے گا, ادھر جام ہو جائے گا, ادھر جام ہو جائے گا. لوگ کہیں صاحب بہت مزے کر رہا تھا. دیکھیے صاحب, گناہ ہمیں بھی بہت مزہ رہتا, گناہ ہمیں بھی بہت مزہ رہتا. تو ہر مزید چیز کیا آپ کے استعمال کے قابل ہے؟ آپ اس دنیا میں اللہ کے بندوں میں مسلمان بندے ہیں, آپ کا کام ہے کہ اللہ کے احکام کو خود بھی فالو کرنا اور فالو بھی کرنا, لاگو بھی کرنا ہے. خلافت, آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تو ہم اولاد آدم ہیں, ہمارا کام یہ, پھر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کام یہ کہ کم سے کم ہمارے اندر غلطی ہوئی سمجھا, اس کے بعد پھر کہیں ظلم زیادتی ہو رہی اس کے متعلق. تو حضرات گرامی یہ ہوگا پہلا, مردار, مرا ہوا کوئی بھی. چنانچہ آپ دیکھیں کبھی جانور لایا جاتا ہے, کوئی مر گیا, جان دو بھی دے دو, تو محترم دے دو, اللہ کھا لیتے, ان کے پاس کوئی نہیں ہے. تو مرغ ہو یا بکرا ہو یا کوئی بھی جانور ہو جو ہمارے حلال کیٹیگری میں آتا ہے, لیکن اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کاٹے بغیر, اس کا خون بہائے بغیر ہم اس کو کھا نہیں سکتے. یہ ہمارے لیے ضرور. اب آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, وہاں پہ ویج کھا رہے ہیں, اوکے, آلو کھاتے وقت بسم اللہ اللہ بولنا ضروری نہیں ہے, کدو کھاتے وقت بولنا, اگر مجبوری ہے وہ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں پر مل رہا ہے گوشت, کئی کا بھی مل رہا ہوں, بڑے کا, چھوٹے کا, منجے کا, سنجے کا, وہ گوشت حلال ہے,
جب تک آپ کو یقین نہ ہو تب تک وہ گوشت نہیں کھا سکتے آپ. نہیں صاحب میں کھایا کئی وقت کچھ بھی نہیں ہوا. تو دیکھیے کھایا کئی وقت کچھ بھی نہیں ہوا کا ایسا جواب ہے, عجیب و غریب جواب ہے. ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے, پڑھاتے وقت میں جو ہے ان کی اچانک نماز توڑ دے کے جا کے وضو کر کے پھر پڑھے. بازو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے, ارے کیا ہوا, ابھی تو نماز پڑھ رہے تھے نا, اچانک جا کے وضو کر کے آئے پھر شروع کرے نماز. تو ہم یہاں ذرا نماز کی حالت میں میں ذرا وضو ٹوٹ گیا, تو کیسا ٹوٹتا ہوں؟ تو بولے گیس پاس ہو گئی تھی. تو کیا ہوتا اس؟ تو بولے نماز نہیں ہوتی. ارے کیسا نہیں ہوتی, میں پڑھاؤں کہیں پڑھتا باپ, کیسا نہیں ہوتی, میں پڑھا گئی. تو آپ بولیں گے کہ میں پڑھا تو ہو جاتی, وہ ہونے کی بات نہیں ہے. میں کھایا کئی مرتبہ, آپ کھائے تو غلط کرے, نقصان ہوگا آپ کو اس کا, لیکن کھا نہیں سکتے, کھانا منع ہے, حرام ہے, وہ چھو نہیں سکتے اس کو, کھا نہیں سکتے, چاہے اس کو کتنے بھی مرچ مسالے لگا دیے. اس لیے کہیں بھی کھائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے. اب اگر کوئی بڑی ہوٹل ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہاں پر اہتمام ہوتا ہے نہیں, پوچھ لیجیے کسی. اگر لوگوں کو یقین نہیں صاحب یہاں پہ ہوٹل میں سامان پورا مسلمان قصاب کے پاس سے آتا, وہ استعمال اوکے. اگر غیروں کے پاس سے آتا ہے, انہیں بسم اللہ اللہ بولے کہاں کھائے گا, نہیں کھائے گا, تو نہیں کاٹے گا. تو حلال ہونا, حلال میں بھی جو ہے پھر زندہ رہنا, زندہ رہتے اس کو کاٹنا, کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہونا. اب اس بارے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 11ویں شریف کا بکرا لا کے کاٹے تو حرام ہے, جہانگیر پیروں کا بکرا حرام ہے. پوچھے کیوں؟ تو بولے آپ نا اس کو جو ہے جہانگیر پیروں کے نام پہ کاٹے, غوث اعظم کے نام پہ کاٹے. بالکل غلط. کوئی بھی غوث اعظم کے نام پہ نہیں کاٹتا بکرا. غوث اعظم کا نام کیا, غوث اعظم دستگیر بول کے کاٹتا کیا کوئی تو, یا جہانگیر پینا بول کے کاٹتا کوئی بھی؟ جو بھی کاٹتا ہے کیا بول کے کاٹتا؟ خلاص بسم اللہ اللہ اکبر, تو وہ جانور حلال ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی, اور خاص طور سے وہ ہمارے جو تھوڑا نہ سمجھ بھایا ہیں, ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا پتہ جلدی کچھ نہ بھی فیصلہ کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے. تو جناب علی پہلی چیز ہے مردار جو اپنے آپ مر جائے. دوسری چیز ہے دم یعنی خون. اب چنانچہ آپ حاجیوں کے بارے میں بھی سنے ہوں گے, ارے بھائی یہ غلطی کرے کہ دم دینا پڑتا بولے تو خون وہاں پہ بکرا ایک ذبح کرنا پڑتا, اس کو بولتے دم دینا. تو بہرحال خون تو ہر جانور کا حرام ہے. وہ لحم الخنزیر, اب سور تو سب کو معلوم ہی ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کے ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام نہیں پکارا گیا, کسی اور کا نام پکارا گیا. اب جتنے بکرے جانور کٹے بسم اللہ اللہ اکبر. دوسروں کے پاس کیا ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں, معاذ اللہ, بتوں کے نام تھے, ان بتوں کے ناموں کو لے کر کاٹتے. بسم اللہ والعزا, یہ لات عزا یہ سب جو ہے اس زمانے کے بتاں ہیں, بتوں کے نام لیتے تھے, معاذ اللہ سب, تو وہ حرام. والمنخنقۃ, وہ جس کا گلا دب کے دم گھٹ گیا وہ بھی حرام ہے. والموقوذۃ, اگر کوئی جانور زخم دے دے کے مارا گیا تو وہ بھی حرام ہے. والمتردیۃ, یا کوئی جانور اوپر سے گر کے مر گیا انہیں بھی حرام ہے. والنطیحۃ, یا جانور آپس میں لڑ لیے, ایک دوسرے کے سینگا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے چبا لیے, تو اس میں اگر کسی کی موت واقع ہوئی تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم, اچھا, اور وہ جانور جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا ہو. درندہ کیا ہوتا صاحب یہ بھی سن لیجیے. ایک ہوتا پرندہ, ایک ہوتا چرندہ,
ایک ہوتا ہے درندہ. پرندہ پر والے کو کہتے ہیں. چرندہ چرنے والے جانور کو کہتے ہیں. جیسے بکریاں ہیں, گایاں بیلاں ہیں, اونٹاں ہیں, جو جانور چر کے کھاتے ہیں اس کو چرندہ بولتے ہیں. جو اڑ کے جاتے ہیں وہ پرندہ. پرندہ, چرندہ. اور اس کے بعد تیسرا ہے درندہ. درندہ چیر پھاڑ کرنے والے, شیر, چیتا, ایسی بڑے بڑے جانور, ان کو درندہ بولتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی لڑنے جھگڑنے لگا, مار پیٹ کرنے لگا, ارے یہ کیا درندگی ہے, بولتے ہیں کیا درندے بنے ہوئے آپ, انسان نے, اللہ نے آپ کو انسان بنایا, درندے بنے, آپ لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. تو یہ اسی انداز کا ہے. تو درندہ, شیر حلال نہیں ہے, شیر نہیں حلال. لیکن شیر کسی کو چیر پھاڑ دیا تو اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے آپ. ارے یہ صاحب نہیں, جانور کھا سکتے, آپ نہیں کھا سکتے. البتہ کوئی شیر زخمی کر دیا کسی کو تو انہیں مرانی ہے, مرانی. اس کو لا کے پکڑ کے آپ کیا کریں, ارے جان ہے اس کے اندر, بسم اللہ, اللہ کاٹ, کیا کھا سکتے ہیں, کاٹے, اللہ کا نام لیے نا, خون بہائے نا اس کا. تو یہ سب چیزیں پہلے زمانے میں سب کو معلوم ہوتی تھی, آج کے نوجوانوں کو کچھ نہیں معلوم ہے. تو اس لیے میں سوچا کہ آج چونکہ ابھی کاٹم کوٹی کا مسئلہ گیا ہے, چل رہا ہے ابھی. اس کے بعد وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, اچھا کیا بولے, وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. جو چیر پھاڑنے والے جانور ہوتے ہیں, جن کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں, چیرتے پھاڑتے ہیں, ان جانوروں کا اگر انہیں کھایا ہوا ہے, اس کو چیر پھاڑا گیا ہے, اگر جان ہے, إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ, اگر تم نے اس کو پاک صاف کر لیا ہے, یعنی ذبح کر لیا ہے, اللہ کا نام لے کے, تو اس کو کھا سکتے ہیں. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. پہلے بھی وہاں بڑے بڑے ٹیمپلز میں, غیر مقامات پر ایک مقام رہتا تھا جانور کو بلی دینے کے, اس کو نسب بولتے ہیں. تو جو جانور کی بلی دی گئی ہے اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. اور پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے, تیروں پر کچھ لکھ کے اس تیر پھینکتے تھے, اس کے ذریعے سے جوا کھیلتے تھے. وہ جوا بھی حرام ہے, بولے اتنے سب کی حرام ہے. ذالکم فسقن, یہ بہت بڑا گناہ ہے. مطلب یہ جتنی چیزیں اوپر بیان کی یہ سب کھلا کھلا گناہ ہے. البتہ آگے کی آیت میں جو کہا جا رہا ہے, ذرا اس کا ترجمہ کھول دیتا ہوں. آج کے دن یہ آیتیں کب نازل ہوئیں, یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت جب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب بھی نام پاک سنا جائے تو ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سن 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے, تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ پر آج ہم نے اپنی نعمت پوری کر دی, آپ کا دین مکمل ہو گیا. اس وقت تو آج کا دن وہ ہے جب سارا مکہ فرزندان توحید سے بھرا ہوا تھا. تو فرمایا کہ آج کا دن کافر لوگ مایوس ہو گئے ہیں ان کے اپنے دین کے متعلق, اور ان سے خوف مت کھاؤ, خوف مجھ سے کھاؤ, مجھ سے ڈرو, اللہ فرمانا. اور آج کا دن وہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میری نعمت کو میں نے تم پر, یعنی سرکار کے صدقے میں سارے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے, دین مکمل ہو گیا اب. اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے کو میں نے پسند کر لیا, میں راضی ہوں. یہاں تک جو کہا گیا میں نے تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے کو پسند کر لیا ہے, تو اب اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو وہ اسلام. ایک اور مقام پہ فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی اسلام سے ہٹ کے کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل مولود, ہر پیدا ہونے والا بچہ, یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ جو کہیں بھی پیدا ہو رہا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, جو پیدا ہوتا ہے. لیکن بعد میں اس کو اس کے لوگ یا تو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا غیر مسلم بنا لیتے ہیں. پیدائشی تو نہیں مسلمان تھا,
اب جو پیدائشی مسلمان ہیں اس کے مسلمانی کو باقی رکھنے کے لیے والدین پر ذمہ داری رعایت کی گئی کہ تم اس کی صحیح تربیت کرو. اگر تربیت نہیں کی جائے گی بچہ بھٹک جائے گا اور پھر دوسرے راستوں میں جائے گا, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, تو پھر اس کے بارے میں پوچھو گی کیوں بچے کو آپ نے, اللہ نے نعمت دی تھی بچوں کی, آپ نے بچوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی. ہم کھلائے پلائے, اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے, مسلمان بنائے رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ حق تقاتی, اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ایک بات یاد رکھو, تم ہرگز نہ مرنا مگر جب بھی مرنا تو مسلمان حیثیت سے مرنا, اسلام کی حیثیت سے مرنا, خاتمہ ہمارا بالخیر ہونا. یہ ذمہ داری ہم سب کی, اللہ ہم کو اس ذمہ داری کی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخر میں ایک جملہ اور آیا ہے, فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم. سب اس طرح کے مسائل قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی آئے ہیں. قرآن کی آیات, احادیث اور فقہی عبارات کو ملا کر آپ کو مسئلہ بتایا جاتا ہے. در حقیقت دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے ذکر, سورہ انعام میں بھی آیا ہے, اسی طرح یہاں پر کچھ ہے. اس کے علاوہ سورہ نحل میں بھی آیا ہے. کیا بتایا ہے کہ یہ سب تو حرام ہے, لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے مطلب کسی ایسے مقام پر چلا جائے کہ وہاں اس کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اگر وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا تو موت اس کے سامنے منڈلا رہی ہے. ویسے وقت 3 دن بھوکا ہو گیا, 4 دن بھوکے رہ گئے, 5 دن بھوکے ہو گئے, اب اگر کچھ بھی نہیں کھائے نہیں پیے تو مرنے کا امکان ہے, تو صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا کھا سکتے, صرف اتنا ہی کھا سکتے جتنا کہ جان بچانے کے لیے ضروری ہے, پیٹ بھر کے نہیں. اس لیے یہاں فرمایا فمن اضطر, اور جو کوئی مجبور ہو جائے, پھنس جائے گا, فی مخمصۃ, بھوک کی وجہ سے, تو وہ تھوڑا غیر متجانف لإثم, اس میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا, تھوڑا کھا لینا, اس کی پرمیشن دی ہے. دوسرے مقام پہ آیا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, اگر ویسا تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں مجبوری کی حالت میں, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اب صبر کرنے والے اس ماحول میں بھی صبر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. فرما رہے ہیں یہ آیت کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ ہوا. حضرات گرامی, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چن کے کھانے والے جانور ہیں ان کو تو کھاتے ہیں, لیکن جو چن کے کھانے والے نہیں بلکہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں بڑے بڑے, ان کو نہیں کھاتے ہیں. اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں جو بزرگوں نے بتائی, وہ یہ کہ ہمارے سامنے جو جانور حلال ہیں ان کا جو پیر ہوتا نا چیرا ہوا رہتا. جن جانوروں کے پیر چیرے ہوئے رہتے ہیں, بکری کو رہتے ہیں, بیل کو رہتے ہیں, گائے کو رہتے ہیں, یہ کھا سکتے ہیں آپ. اب رہا سوال گھوڑے کو دیکھیے آپ, اس کا سالڈ رہتا. اسی طرح ہاتھی بھی حرام ہے. تو حرام حلال کو جاننا اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو کھانے سے پہلے سوچنا کہ بھئی کیا چیز کھانے کی ہے کیا چیز کھانے کی نہیں ہے, ہر مسلمان پر لازم ہے. اور یہ جو قربانی کا گوشت کاٹنا کوٹنا, یہ قربانی کرنا, یہ در حقیقت اس لیے بھی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, مرد آدمی میں ہمت, حوصلہ اور طاقت, قوت یہ ضروری ہے. ورنہ آج کل کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو مرغ پکڑنے کو ڈر رہے ہیں. جی ہاں, مرغ پکڑنے کو ڈر رہے ہیں. کتے دیکھے تو بھاگا نہیں. کتوں کا حساب ایسا ہے, کتے کے سامنے ڈٹ کے آپ ذرا لکڑی اٹھا بھاگ جاتا ہوں. ڈر نہیں, اب ڈر کے جب بھاگتے ہیں, جب کبھی ہم ڈر کے بھاگتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہم پر حملہ ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے بہت پرانی بات ہے, ایک واقعہ سنا تھا میں کہ یہ جتنے لوگ یعنی لڑائی جھگڑا کرانا چاہتے ہیں
ان کے پاس آپ کو معلوم ہے ایسی ایک تنظیم ہے، ان کے پاس وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ وہ لوگ تو کھاتے نہیں گوشت وغیرہ، لیکن مارنا کاٹنا اس کی عادت کرنے کے واسطے، عادت ڈلانے کے واسطے مرغی کٹاتے ہیں، ان لوگوں سے بکرے کٹاتے ہیں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، تاکہ ہمت آنا. تو ہمارے پاس تو خود بخود ہی ہے پہلے سے، یہ کاٹنے کوٹنے میں ہمت آتی، طاقت آتی، ڈر نکلتا. اس لیے ان چیزوں کو دین کا ایک حصہ بنا کر رکھا گیا ہے. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک کام ہے، لیکن ایک کام میں کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. کام ایک ہے، کئی حکمتیں اس کے اندر، کئی اس کے فوائد ہیں. آپ دیکھیں ان دنوں قربانی کے لیے جانور لانا، جانوروں کا بیچنا، خریدنا، مال خرچ کرنا، اس کو لانا، پھر قصائی حضرات کو لانا، پھر کاٹنا، پھر وہ کاٹنے کے بعد پھر بڑے لوگ کیا کرتے تھے بتاتے، دیکھو اس کو یہ بولتے، کئی بچوں کو یہ معلوم کیا ہے اس کے سامان کیا کیا ہے، اس کو یہ بولتے، اس کو یہ بولتے، یہ انہیں یہ کام کرتا، دل یہ کام کرتا، پھیپڑے یہ کام کرتے، اور آپ کے گردوں کا یہ کام رہتا، اور اس میں یہ چیزیں نکال کے پھینک دینے کی رہتی، سب بتاتے تھے پہلے. تو یہ پریکٹیکل لائف میں ہونا ضروری ہے. ورنہ آج کل کیا ہو گیا، ہم شہر میں رہنے والے بس آٹا پسانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. آج کل آٹا پس کے آ رہا، جاؤ بیٹے کرانی سے آشیرواد لا لو. گیہوں کیا ہوتے نہیں معلوم، باجرہ کس کو بولتے نہیں معلوم، جواری کیسی ہوتی نہیں معلوم. تو یہ سب چیزوں سے واقف ہونا، اور اس کے واقف نہ ہونے کی وجہ سے جو خرابیاں ہم میں آ رہے ہیں، بچے جو ہے کاموں سے عہدی بنا کر رہے ہیں، بعد میں شادیاں ہونے کے بعد جھگڑے ہو رہے ہیں. اس طرح ایک کام ہے، حکمتیں کئی ہے، اس میں اکانومی جنریٹ ہوتی ہے ہماری. بکروں وغیرہ کے بیچنے خریدنے کی وجہ سے کتنا ہمارے ملک کی اکانومی جنریٹ، اتنے بکرے آئے بکے، ان کو فائدہ، ان کو فائدہ، ان کو فائدہ. پھر اس کے بعد قربانی کے گوشت میں کتنے حکمتیں ہیں. ایک تو ہم گوشت کاٹ رہے ہیں اور کھا لے رہے ہیں، خون بہا دے رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں تم لوگ جو جانوروں کو ذبح کرتے ہو اللہ کے نام پہ، تو خون تو بہہ جاتا ہے، خون بہا دیتے ہو اور گوشت کھا لیتے ہو، لیکن اللہ کے پاس کیا پہنچتا؟ اللہ تقویٰ دیکھتا ہے. تو ایک طرح سے تقویٰ بھی دیکھ رہا ہے، نیت بھی دیکھ رہا ہے. پھر یہ گوشت غریبوں کے پاس پہنچتا ہے، پھر آپ بھی اس کو کئی طریقوں سے کھاتے ہیں اور الگ الگ ڈشز بنا کے کھاتے ہیں. پھر اسی کے تناظر میں آپ دیکھیے ایک چیز ہے، اس کو الگ الگ اینگل سے دیکھا جائے تو کتنے اس کے اندر مصلحتیں اللہ تعالیٰ رکھ دیا. پھر اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ 4 دن روزہ رکھنا منع ہے، روزہ بھی نہیں رکھنا. کیوں؟ ارے بابا یہ کھانے کھلانے کے دن آئے، کھانا بھی کھلانا بھی، دعوت نہ کرو، بلاؤ، کھاؤ، کھلاؤ، بانٹو، تقسیم کرو، پکا کے کھلاؤ، کچا بانٹو، پکا کے بانٹو، صبح کچھ بھی کرو، لیکن یہ گوشت. لیکن بھلا ہو آج کی ہمارے نیتوں کا، اللہ رحم کرے، نیتیں اتنی خراب ہو گئی ہیں، گوشت تقسیم کم ہو رہا ہے، فریجوں میں زیادہ سیف ہو رہا ہے، 2 مہینے 3 مہینے کھا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی لائٹ بند ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو خبر بھی نہیں ہے کہ اندر کا گوشت سڑ گیا ہے، وہ سارا گوشت سڑ میں پھر، جبکہ غریب کئی لوگ ہیں غریبوں کے. تو لہٰذا اس میں جو ہمارے لیے حکمتیں ہیں، بہت حکمتیں ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب یہ لینا بانٹنا تقسیم کرنا، ارے بابا ہر چیز میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک سسٹم ہی ہے اسلامی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب تم کاٹو تو اس کے صف صفائی کا بھی خیال کرو، پھر اس کے بعد گوشت لے کے، ہمارے ہاں طریقہ ہے اپنے پاس کچھ پکاتے ہیں، قریب لوگوں کو بلا لیتے ہیں، نہیں تو ذرا دور کے لوگ آئے تو ان کے پاس گوشت بھیج دیتے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے آج کل ایک نئے چیزیں معلوم ہو رہے ہیں. تو بولے بھائی میں گوشت لے کے وہاں جاؤں، پھر انہوں وہاں سے کیا کر رہے ہیں معلوم، وہاں جانے کے انہوں بول رہے ہیں ارے بابا میں بھی گوشت بچھانے والا تھا، اب ہمارے پاس کوئی لینے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ دے دو اور میں یہ میرے پاس کے لے جاؤں، گھر کو لے جاؤں. تو بچہ بول رہا اب انکل ایسا ہے تو میں فون کر دیتا ہوں، میں آپ کے پاس گوشت لانے والا تھا، آپ ہمیں بھی دینے والا تھے نا، آپ کو نہیں رکھ لو، میں میرے پاس رکھ لیتا ہوں. بولے کیوں؟
ارے میں جاؤں کہیں کو، میں وہاں گیا تو میرا عید ہو کے پھر وہاں سے لے کے آنا. بابا یہ جانا، یہ ملنا، رشتہ داریاں نبھانا، یہ ضروری ہے، یہ اسلام ہے. یہ اس کو آپ بار مت سمجھیے، اسی سے تو تعلقات قائم رہیں گے. ورنہ کیا ہو رہا آج کل، پہلے خاندان میں ایک دوسرے کو پوچھتے تھے، آج تو شادیوں میں میتوں میں مل رہے ہیں، خالی کون کس کے رشتہ دار ہے وہ بھی نہیں معلوم ہو رہا. جبکہ پہلے تقاریب ہوتے تو 8-8 دن لوگ آ کے رہ جاتے تھے. اب زندگی اتنی محدود ہو جا رہی، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. رشتہ داریاں نبھانے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا ہے اور ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنا ہے. یہ جو گوشت ہے تقسیم، اس کی گوشت کی تقسیم، اب آپ کو معلوم ہے یہ پکا کے کھلاؤ یا کچا لوگوں کو دو یا سکھا کے دو. سکھانا کیا ہے؟ کباب بناتے ہیں نا، تو یہ پہلے سے طریقہ ہے. اور اس میں 3 حصے بنانا ہے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں اور ہمسایوں پڑوسیوں دوست احباب کے لیے. تو یہ سارا سسٹم یہ عید کے موقع پر ہمارے سسٹم کو اگر ہم فالو کریں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں. اچھا، اب چلتے چلتے ایک بات آپ سے چھوڑ دیتا ہوں. یہ 3 دن تو روزہ رکھنا منع ہے. کل بھی روزہ رکھنا منع ہے، کل بھی نہیں رہ سکتے روزہ. کیوں صاحب روزہ کیوں نہیں رکھوں؟ روزہ اچھی عبادت ہے نا. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت مطلب اللہ کا کہا ماننا. کھاؤ بولے تو کھانا، روزہ رہو تو روزہ رہنا. یہ دن روزہ رکھنے کے نہیں ہے، یہ کھانے کھلانے کے. کھاؤ کھلاؤ. اور آج کل بڑے بڑے فریزرز مل رہے ہیں. عید سے پہلے ایڈورٹائز شروع ہوا تھا، ایسے بڑے بڑے فریزرز مل رہے ہیں. اس کو لا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں پھل لے کے رکھ لیں، ضرورت کے اتنا رکھ لیجیے. اب 2-3 مہینے کھائیں گے. آپ غریبوں کو دیجیے جن کے گھر میں نہیں پکتا. اب وہ بھی اس کے اندر بھی ایک نیا قصہ ہوگا. نہیں بڑا گوشت تقسیم کر دو، چھوٹا رکھ لو. اس کے اندر بھی 3 حصے بنانا ہے، چھوٹے میں بھی 3 حصے بنانا ہے. اگر آپ کے ہاں بڑا جانور کٹا ہے اور چھوٹا جانور، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے جانور کے پورا کھا جائیں گے، بڑا ادھر تقسیم کر دیں گے. تو یہ جو اللہ کے رسول کے اور دین کے جو احکام ہیں، ان میں ہمارا سراسر فائدہ ہے. یہاں ایک بات حدیث پاک سناتا ہوں آج کی اختتام کی طرف بڑھتے بڑھتے. ایک حدیث پاک. اچھا، آج کل ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہے جو حدیث میں آگا بس اس کا مطلب کیا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، حدیث میں آگا بس. تو ویسے باتوں سے بھی تھوڑا بعض لوگوں کو فکر ہو جائے. ایک صاحب کسی کو بول دیے میں حدیث میں پڑھوں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. حدیث کی میرے سے پوچھیں، بول ہاں حدیث ہے، لیکن ہر حدیث سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس کی جو اسٹڈی کرے ہوئے رہتے ہیں، وہ آگے پیچھے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ سب جاننا پڑتا. تو ایسی ایک حدیث میں میں آپ سے آج سنانے والا ہوں. ہاں، ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. عن سلمۃ بن الاکوع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ضحى منکم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. یہ حدیث ارشاد سن لیجئے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، سرکار اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو 3 دن کے بعد اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں رہنا. یہ حدیث ہے، لیکن پوری بات سنی آگے. پھر کیا ہوا؟ فلما کانا فی العام المقبل قالوا یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا عام اولا فقال لا ان ذاک عام کان الناس فیہ بجہد فاردت ان یفشوا فیہم. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. صحابہ کرام نے جس سال سرکار نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رہنا، اتنا ہی رکھ لینا جو 3 دن کھا کے ختم کیے جیسا، باقی پورا غریبوں میں تقسیم کر دینا. تو دوسرا سال آیا تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. دوسرا سال آیا تو سرکار سے صحابہ پوچھے، یا رسول اللہ جس طرح لاسٹ ایئر ہم کرے تھے 3 دن کے اندر اندر کھا کے برخاست کر دیے تھے، کیا اب بھی ہم کو اسی طرح
کرنا چاہیے جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا تھا؟ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اس سال اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ لوگ بہت سخت ضرورت مند تھے، تو میں نے چاہا کہ قربانی کا گوشت ان میں تقسیم ہو جائے۔ اس وقت ایک وجہ تھی، اب حالات ویسے نہیں ہیں، لہذا اس کو 3 دن سے زیادہ بھی رکھ کر کھا سکتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ رکھ کے کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کی بوٹی آپ آنے والے سال فریج میں سے نکال کے دے رہے ہیں، بھائی یہ لاسٹ ایئر کی بوٹی ہے، یہ تو بہت زیادہ ظلم ہو جا رہا تھا۔ موقع ملا ہے تھوڑے دن کھائیے آپ، لیکن یہاں سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور کو پبلک کا کتنا خیال ہے، ضرورت مندوں کا کتنا خیال ہے۔ بعض ایسے گھرانے ہیں صاحب، غریب لوگ ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ان کے پاس گھر میں گوشت نہیں آتا، کئی مہینے ہو جاتے۔ اب کہیں اگر دعوت میں گئے وہاں مل گیا بات الگ ہے، لیکن گھروں میں گوشت نہیں آتا۔ تو اس طرح یہ ساری باتیں آج حلال جانور، حرام جانور، پھر اس میں سے جو حلال ہیں ان کو حلال کرنے کا طریقہ، پھر ان کے بارے میں جو کچھ آپ کو تفصیلات بیان کی گئیں، یہاں بات ختم کرتے ہیں، لیکن آخر میں چلتے چلتے ایک فقہی مسئلہ سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے امریکہ میں، وہ جب نئے گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر گوشت حلال نہیں مل رہا، یا تو پورک کھانا معاذ اللہ، یا النوں کا ذبیحہ کھانا۔ تو ایک صاحب سوال کرے، اس زمانے میں کوئی ایک سوٹڈ بوٹڈ ایک اسکالر گئے تھے، عالم تو نہیں تھے انہوں، مگر وہاں گئے تھے، تو ان سے سوال ہوا، ہم یہاں مسلمان تھوڑے ہیں، ہم کو یہاں حلال گوشت نہیں ملتا، تو کیا کرنا؟ تو صحیح جواب تو میں آپ کو بتا دیا، جہاں حلال گوشت نہیں ملتا ہو وہاں گوشت نہ کھائیے، اور جب تک آپ کو یقین نہ ہو مت کھائیے، اور اگر کھانا ہی طبیعت چاہ رہی تو آپ مچھلی کھا سکتے ہیں، کیونکہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، مچھلی کھا سکتے ہیں۔ ان صاحب نے پتہ نہیں ان کو معلومات تھیں یا نہیں تھی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہاں نہیں کھا رہے ہیں، تو ہم کو بہت شوق ہو رہا کھانے کا، کیسا کچھ علاج بتاؤ؟ تو مجھے کچھ بھی نہیں، جب آپ کے سامنے کوئی گوشت آئے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، کھا لینا۔ دیکھ رہے ہیں دین آسان، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ خالی بسم اللہ اللہ اکبر بوٹی پہ پڑھ لے رہے، کھا لے رہے۔ اصل آپ کو بتاتا ہوں میں ذبح کا منشا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی ان کے نام سے جانور کٹتے ہیں، جبکہ ہر جاندار کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو جاندار کا جو خون ہے وہ کسی کے نام پہ بہنے کے قابل نہیں ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس پر کہ جانور کا خون بہے، جانور کی جان نکلے، اس کا خون بہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام پہ۔ صاحب ذبح کرتے وقت میں بولنا ہے، وہ ذبح ہو گئے بعد بوٹی لے کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے بات نہیں بننے والی ہے۔ بوقت ذبح اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ اکبر، چل تو اس کا جو خون بہ رہا اللہ کے نام پہ بہا، اس کی جو جان نکلی اللہ کے نام پہ۔ ہر جاندار کی یہ بات ہے، ہر جاندار کا حق ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ آپ بولیں گے صاحب لے دیتے نام کاٹ کے اس کی طرف سے ان کا، وہ جن کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ تھا، ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے، لیکن کس کے لیے کاٹا گیا، کس کی خاطر کاٹا گیا، کس کے نام پہ کاٹا گیا؟ اللہ کے نام پہ، سوائے اللہ کے کسی اور کے نام پہ جانور ذبح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کاٹنے والا بھی آواز بلند پڑتا ہے، اور وہاں ساتھ والے بھی آواز لگاتے ہیں، پکڑے سو والے کو بھی پکارنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے فقہی مسئلہ کہ آپ اگر شک ہو جائے کہ یہ بوٹی کہیں کی ہے
تو آپ کو رک جانا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، خالی پانی پی کے اٹھ جانا چاہیے، ویج کھا لے کے چلے جانا چاہیے، لیکن نان ویج شک میں ہے تو مت کھائیے۔ یہ آج کی ختم ہوتی ہے، 3 بار پھر دوسری پڑھیے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الغرام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح حور المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة أبي الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبو القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد۔ پروردگار جو کچھ پڑھا تھا سنا گیا اسے قبول فرما، کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لغزش ہوتا اسے معاف فرما دے، ہمیں تیرے دین پر، تیرے احکام پر، تیرے حبیب پاک کے راستے پر چلنے کی طاقت عطا فرما، حوصلہ ہمت عطا فرما، ہر وہ کام جو تجھے تیرے حبیب کو پسند ہے کرنے والا بنا دے، جو کام تجھے تیرے حبیب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑنے کی طاقت خود عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق دے، برے اعمال سے بچائے رکھ، صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، صحت عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا پروردگار ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم سے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما، مشکلوں میں جو لوگ ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو گھر والا بنا دے، جو روزگار رکھتے ہیں ان کی روزی روٹی برکت عطا فرما، گھروں میں، اناج میں، ترکاریوں میں، پھلوں میں، رزق میں، عمر میں، وقت میں برکت عطا فرما، علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت و سنگت عطا فرما۔ یا پروردگار جو بچیاں اپنے گھروں میں انبیاء ہی بیٹھی ہیں ان کے لیے شادیوں کے مرحلے آسان کر دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور جن جن مقامات پر لوگوں پر ظلم و زیارتی ہو رہی مولا رحم فرما، کرم فرما، مظلومین کی مدد فرما مولا، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ حضور کی سچی پکی پاک محبت عطا فرما، عقیدہ صحیحہ پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، بد عقیدگی سے بچائے رکھنا، فتنہ پردازیوں سے محفوظ رکھنا، ہماری دعائیں قبول فرما، وقت آخر رسول اللہ کا دیدہ نصیب فرما، زبانوں پر کلمہ جاری فرما، مولا تعالیٰ حضور کا دیدار کرتے کرتے کلمہ پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرما، قبر کی منزلیں آسان فرما دے، حشر کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے، اس کی گہرائی میں تہنے آنے، اس سے ہدایت پانے والوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین یا مان الخائفین یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبی علیہ التحیۃ والثناء وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر
الحسني الحسيني الجعفري الجلاني قدس الله تعالى سره العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.